السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. غزہ اسرائیل وار کے بارے میں کچھ اور نئی خبریں. اسپیشلی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آر انڈینس فائٹنگ ان غزہ. میں آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی کور کیا تھا جب غزہ وار شروع ہوئی تھی تو انڈین اتھارٹیز کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے اسرائیل کو ایک آفر آئی تھی کہ آپ انڈیا کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے ویزاز کھول دیں اور ہمارے ملک سے نا تقریباً 2 لاکھ جو ہیں مزدور طبقہ جو ہے وہ ہم ادھر بھیج دیتے ہیں، ان کو آپ جو ہے نا رکھیں اور ان سے وہ دن رات آپ کے لیے خدمت بھی کریں گے، کام بھی کریں گے، اور جو ہے وہ مطلب دے ول بی ہیپی ٹو گو دیر. لیکن اس بات پہ کافی انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی میں بھی لے دے ہوئی تھی، انڈیا کے اندر بھی بڑی جو لیبر یونینز وغیرہ انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیلسٹینینز جو ویسٹ بینک کے ہیں وہ جو ہے نا ڈیلی بیسس پر چیک پوسٹ کراس کر کے اسرائیل کے اندر انٹر ہوتے ہیں. وہاں پہ ان کو یہ مزدوریاں ملتی ہیں، لیبر کرتے ہیں، پھر وہاں سے اپنی تنخواہیں لیتے ہیں اور شام کو واپس ویسٹ بینک پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑے دہائیوں سے ایک سلسلہ چل رہا تھا جس سے ان کی کچھ نہ کچھ روزگار کے مواقع ان کے جو ہے نا وہ چل رہے تھے. آلدو کہ بڑی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا، آلدو کہ ڈیلی بیسس پہ ابیوز بھی ان کو لینی پڑتی تھی، لیکن ظاہر روزگار حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو یہ تگ و دو کرنی پڑتی تھی. اور اسی سب میں انڈیا کا یہ کہنا کہ آپ ان سب ویسٹ بینک کے جو لوگ ہیں ان کو تو نکال ہی دو، آنے ہی نہ دو اسرائیل کے اندر، اور ہمارے 2 لاکھ جو ہیں لوگوں کو یہاں پر اکوموڈیٹ کر لو. تو یہ بڑی ہی مطلب تشویشناک بات تھی کہ ایک ایسی جنگ جس میں یونائٹڈ نیشنز نے میجورٹی ممبرز جو ہیں انہوں نے کہہ بیٹھے ہیں کہ یہ اسرائیل جو ہے وہ ایک جینوسائڈ کر رہا ہے، اور اسرائیل جو وار کر رہا ہے اس وقت غزہ کے اوپر وہ بالکل انپروپورشنیٹ ہے، بالکل غلط ہے. اور بار بار یو این کی طرف سے جو ہے نا وہ ڈیمانڈ آ چکی ہے کہ سیز فائر فوری طور پہ کروایا جائے، اور اس کے علاوہ کہ جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے یو این کا ہی جو ایک ذیلی ادارہ ہے، انہوں نے تو نیتن یاہو کو ایک جینوسائڈر ڈکلیئر کر دیا اور اس کی جو یعنی گرفتاری کا آرڈر جاری ہو چکا ہوا ہے. سو ایسے میں مطلب انڈیا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس قدر اوپنلی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ محبت کا اظہار کرے اور بالکل اس بات کو بالکل وہ پس پوش ڈال دے کہ وہاں پہ کتنے مظالم ہو رہے ہیں اور کتنا پوری مسلم کمیونٹی جو دنیا بھر کے اندر موجود ہے وہ کتنی ہرٹ ہوتی ہے اس طرح کی باتوں سے، اور مسلم کنٹریز، مسلم لوگ انڈیا سے جو ہے نا وہ دلی طور پہ کتنے دور ہو جاتے ہیں. اور اسپیشلی جو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں انڈیا کے اندر موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ 30 to 40% آف انڈین جو پاپولیشن ہے وہ مسلمان ہے. اور اب آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہو، جب آپ کی گورنمنٹ ایسی بات کرتی ہے تو ان لوگوں کے دل کس طرح دکھتے ہیں اور کس طرح آپ ان لوگوں کو پولیٹیکلی بھی اور ایموشنلی بھی ٹوٹلی جو ہے نا مارجنلائز کر دیتے ہو. اور وہ انہیں مسلمان جو کمیونٹی ہے ان کو لگتا ہے کہ جس سے ہم ان کے اوپر بھی بہت سارے مظالم تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن اب آپ ان کو جو ہے نا ایموشنلی بھی ہر موقع پہ جو ہے ہرٹ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہو. اور ایسے موقعوں پر جو ہے نا قائد اعظم کی کہیں بھی وہ بات یاد آ جاتی ہے جو انہوں نے 2 نیشن تھیوری کے موقع پہ کی بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ یہ 2 قومیں جو ہیں یہ کیسے اکٹھی رہ سکتی ہیں، کیونکہ ایک جو قوم ہے اس کا جو ہیرو ہوتے ہیں نا وہ دوسرے کے ولن ہوتے ہیں، دوسرے کے جو ہیرو ہیں وہ اس کے ولن ہوتے ہیں. اور جو اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک کی وکٹری ہے تو وہ دوسرا اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے ایز اے لاس کے، اور جو دوسرے کی جو لاس ہے اس کو جو دوسرا ہے وہ ایز اے وکٹری سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی کمیونٹی ایک کنٹری ہے جس کے اندر اتنا بڑا پولیٹیکل اور ایموشنل ڈیوائڈ ہے، اگر تو وہ 2 لوگ کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں. اور ہوتا یہی ہے کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہندو کیونکہ وہ میجورٹی میں اور وہ کنٹرول کرتے ہیں ایوری تھنگ. پورا انڈین میڈیا جو ہے وہ اگر آپ کھول کے دیکھ لیں تو وہ پوری جو ہے وہ پرو اسرائیل سینٹیمنٹ سے بھرا ہوا ہے. دیٹ مینس کہ پورا جو میڈیا ہے وہ بھی کنٹرول بائی ہندو میجورٹی نیشنلسٹ پیپل. اسپیشلی یہ جو پچھلے 10 سال ہیں اس میں تو آپ سمجھ لیں کہ ہندوتوا کا راج ہے انڈیا کے اندر، اور وہ لوگ تو بالکل نہ کرسچنس کو برداشت کرتے ہیں، نہ جین، نہ بدھسٹ. وہ تو کہتے ہیں ہر آدمی جو ہے نا یہاں پر ہندو ہی ہونا چاہیے انڈیا کے اندر. اور مسلمانوں سے تو ان کا ایک خاص قسم کا جو ہے نا خدا واسطے کا بیر ہے، جن سے مطلب گاڈ نوز وائی ان کے ساتھ تو وہ مل کر قدم کے ساتھ قدم ملا کر چل ہی نہیں سکتے. سو
ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں. UCLA پروفیسر, امریکن ایک پروفیسر ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر خالد ابو الفضل. انہوں نے یوٹیوب پہ ایک انٹرویو دیا ہے کچھ دن پہلے, اور کافی وائرل ہوا ان کا یہ انٹرویو, بیکاز بڑے ماڈریٹ قسم کے انسان ہیں اور بڑے پرو پیلسٹینین ہیں. ظاہر عرب بورن ہیں وہ, لیکن اس وقت وہ US کے سٹیزن ہیں, لیکن ان کی آواز بہت ہی اسٹرانگ ہے, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ ہندوز آر سرونگ ان دا اسرائیل ڈیفینس فورس ٹو کل مسلمس اینڈ اسرائیل براڈ کاسٹ پرونس آن پیلسٹینین TV. یہ دونوں ہی باتیں بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ہی مطلب دل خراش بھی ہیں کہ ہندو جو نیشنلسٹ ہیں, دے آر اوپنلی اینڈ لاؤڈلی سیلیبریٹنگ وٹ اسرائیل از ڈوئنگ ٹو پیلسٹائن. یہ تو بات ہو گئی نا کہ انڈیا کے اندر جو ہندو نیشنلسٹ ہیں وہ اوپنلی اور بلند آواز میں اپنی خوشی کا اظہار اور سیلیبریشن کا اظہار کرتے ہیں جو بھی کام اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے. یعنی مسلمان مرتے ہیں, فلسطینی مرتے ہیں, اور اسرائیل کو جنگی کامیابیاں ملتی ہیں, اس بات کو وہ ڈیلی بیسس پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے ملک ہے نا مسلمان کنٹریز, اگر حماس کی کوئی خبر آتی ہے کہ انہوں نے کسی IDF کے سولجر کو مارا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار یہ اچھا ہوا. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ مطلب ہندو جو نیشنلسٹ ہیں وہ اسرائیل کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. بھئی تم لوگوں کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ ہندو ہو, وہ جوز ہے, آپ کا آپس میں کوئی وہی نہیں. ہندو تو بڑے کٹر ہوتے ہیں کہ بھئی ہندو ہی ہندو دنیا میں ہونے چاہیے, جوز بھی بڑے اس معاملے میں کٹر ہیں. تو آپ دونوں کی آپس میں کیسے یہ ایک میلاب ہوا ہوا ہے. بہرحال انہوں نے اپنی انٹرویو میں یہ بات کہی کہ انڈین ہندو نیشنلز آر والنٹیئرنگ ٹو فائٹ ان اسرائیل آرمی فار دا جوائے آف کلنگ مسلمس. لائک دس از سچ اے لائک مطلب ہارٹ کٹنگ قسم کی بات ہے, اور یہ ابو الفضل ہی کی یہ تصویر آپ کو دکھائی دے گی. تو بہرحال انہوں نے یہ بولا کہ جسٹ فار دا جوائے آف کلنگ مسلمس. یہ لوگ انڈیا کے جو والنٹیئرز ہیں, ہندو نیشنلسٹ ہیں, ہندوتوا کے جو پیروکار ہیں, ان میں سے بہت لوگ ہیں جو کہ والنٹیئر کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں بلا لو, ہمیں لے آؤ, بے شک کوئی تنخواہ کی بات ہو نہ ہو, لیکن ہمیں بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم مسلمانوں کو مار رہے ہوں گے, اور اس کی خوشی جو ہے نا بے انتہا ہے, جو کہ مطلب ہمیں چاہیے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, ایسا لگ رہا ہے اس بات سے. اور اسی انٹرویو میں خالد الفضل نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اسرائیلی جو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہیں وہ فلسطینی جو ٹیلی ویژنس ہیں جو گھروں میں چلتے ہیں فلسطینیوں کے, اس کے اوپر پورنوگرافی کو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر پورنوگرافی چلے گی تو پھر کیا ہوگا کہ جو ریلیجس فرور ہے, ریلیجس فیلنگز ہیں نا, وہ دب جاتی ہیں. جب پورنوگرافی ہوتی ہے تو ریلیجن دب جاتا ہے, اور وہ ایک طرح سے اس کے جو فائر ہے نا آف دا ریلیجن, ٹرو ریلیجن, وہ فائر بجھ جاتا ہے, انسان کی اسپرٹ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اور اس کا جو دھیان ہے نا وہ اس طرح کی غلط باتوں کی طرف چلا جا رہا ہے. اور اسرائیل اسکرین پورنوگرافی آن پیلسٹینین TV بیکاز اٹ میکس پیپل تھنک آف مارٹرڈم لیس, یعنی شہادت کی بات ان کے دل سے نکل جاتی ہے, اور وہ ایک مطلب زندگی کی لالچ اور مطلب پورنوگرافی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, رپورٹس میں نے پڑھی ہیں اس سے پہلے کہ بہت زیادہ پورنوگرافی جو ہے وہ اسرائیلی اور جوئش جو میڈیا کمپنیز ہیں وہ بنا رہی ہیں اور دنیا میں وہ پھیلا رہی ہیں. تو اگر جوز خود اس فیلڈ میں اتنے زیادہ مطلب ان ہیں تو پھر ان کے اندر کون سی مارٹرڈم ہے, وہ ان کی فوجی کیپبلٹیز کیا ہیں, اور وہ یعنی اپنی نسلوں کو تو وہ تباہ کر چکے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی کچھ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کیوں نہ کریں. سو دس از اے ویری ویری ڈرٹی وے آف فائٹنگ اے وار. اور لائک لوگوں کی ٹیلی ویژن اسکرینس پہ جو گھروں میں فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر چل رہی ہیں ٹیلی ویژن اسکرینس, ان کے اوپر ان کو کیا پہنچتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا ایسا گندا اور غلیظ مواد TV کی اسکرین پہ چلائیں, جو کہ لوگ جو ہے اکیلے بیٹھ کے بھی دیکھنا جو ہے نا گوارا نہیں کرتے, اور مطلب اس کو برا سمجھا جاتا ہے اسپیشلی مسلم کمیونٹیز میں. تو وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, مطلب کس طرح کون سا طریقہ نہیں یوز کر رہا ہے اسرائیل. آپ یہ دیکھیں. So let's see another Indians join Israel war on Gaza. Scores of immigrants members serve IDF to fight terror groups in Hamas. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ورکرز آ رہے ہیں, ایک تو ہوتا ہے والنٹیئر فائٹرز آ رہے ہیں, اور ایک ہوتا ہے امیگرینٹس آنا, یعنی کہ پرماننٹلی رہنے کے لیے یہ لوگ آ رہے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انڈین اوریجن جوز ہیں,
اور اسرائیل ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی جوز ہیں دنیا بھر میں ان کو ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں اور وہ آئیں اور ہم انہیں سٹیزن شپ دیں گے، اور لیکن آپ ان کی چالاکی یہ دیکھیں کہ وہ جتنے بھی اب نئے لوگ آ رہے ہیں دنیا کے اور ملکوں سے بھی شاید آ رہے ہوں گے، لیکن انڈیا سے اسپیشلی یہ خبر ہے کہ 200 سے زیادہ انڈین اوریجن جوز جو ہیں وہ بنی منیشا قبیلے کے وہ وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور آتے کے ساتھ ہی ان کو جو ہے نا IDF نے جو ان کی آرمی ہے انہوں نے ایکٹیو اور ریزرو ڈیوٹی کے اندر ان کو لگا دیا ہے، یعنی کہ بلایا تو جا رہے کہ جی آپ ہمارے بھائی ہو اور آ جاؤ ہمارے ساتھ آ کے مل کے رہو، لیکن آتے ساتھ ان کو فوج میں ریکروٹ کر دیا گیا، اور ظاہر ہے جو بھی مشکل بیٹل فیلڈز ہوں گی جہاں پہ اندیشہ ہوا کہ یار واپس آنا مشکل ہے، وہاں پر ان لوگوں کو فرنٹ لائن پہ لگا دیا جائے گا، یہ ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ دیکھیں 2 جو ہیں وہ انڈین بنی منیشا اولم ٹرائبل جو جوز ہیں وہ یہاں پہ بڑے خوش فوجی یونیفارم پہن کر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے یہاں پہ خوشی کھڑے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اور نہ جانے ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ سنس دا وار بروک آؤٹ، شوی اسرائیل جو کہ ایک NGO ٹائپ کمیونٹی ہے، اس نے ہنڈریڈز آف ریکویسٹ اس کو مل چکی ہیں ینگ کمیونٹی ممبرس فرام نارتھ ایسٹ انڈیا جو کہ عالیہ کرنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، مائگریٹ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل میں فوری طور پر، اور ان کو بلایا بھی جا رہا ہے بیکاز اس وقت تو ان کو آدمی ایسے چاہیے جیسے کہ کیٹل فارورڈ چاہیے ہوتا ہے، اتنا آدمی ان کو چاہیے بیکاز ڈیلی بیسس پہ اسرائیلی فوجوں کی جو ہے نا وہ جانیں نکل رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو ان کو پورا کرنے کے لیے تو ڈیفینیٹلی اس وقت ان کو لگے گا یہ بڑے اچھے ان کو بھائی مل رہے ہیں اس کام کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرا دوں، اور یہ نیوز بھی چل رہی ہے، مستقل چل رہی ہے، کہ انڈین جو ہے وہ ویپنز بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے اندر، اور بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہیں، راکٹس، ایکسپلوسیوز، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انڈین شپ ہے اس کا نام ہے بورکم، وہ جو ہے شپ اس میں انڈیا سے وہ نکلی اور اسرائیل کے پورٹ اشود تک وہ پہنچی ہے، اور وہاں پہ اس نے لائک میرین ٹریکنگ سائٹ سے پتہ چلا کہ یہ شپ جو ہے وہ انڈین ساؤتھ ایسٹ انڈیا کی پورٹ سٹی چنائی سے سٹارٹ ہوئی تھی، اس نے چلنا شروع کیا تھا اپریل 2 کو، اور پورا جو افریقن کانٹیننٹ کو سرکموینٹ کرتے ہوئے اوپر سے آ کے میڈیٹرینین میں یہ انٹر ہوا ہے، بیکاز ریڈ سی سے اگر جاتے تو پھر وہ یمن کے جو انصار اللہ ہے وہ تو ان کی شپ کو ہٹ کر دیتے، تو یہ پورا سرکموینٹ کر کے اوپر سے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ ویپنز ان کو دینے تھے۔ بوکرم جو شپ ہے اس کے اندر 20 ٹنز آف راکٹ انجنز موجود تھے، 12 ٹنز آف راکٹس تھے جس کے اندر ایکسپلوسو تھے، اور 1500 kg ایکسپلوسو سبسٹنس، اور 740 kg چارجز اینڈ پروپیلنٹس آف کیرنس، یہ سب کچھ اس شپ کے اندر موجود تھا۔ ایک اور شپ جو اس کے ساتھ ہی ساتھ مئی 21 کے دن جو ہے وہ مطلب اسپین کے پورٹ کارٹی جینا کے پہ پہنچی، اور وہاں پر اس کو منع کر دیا گیا کہ ہم نہیں آپ کو یہاں پہ ڈاک ہونے دیں گے، جس میں 27 ٹنز آف ایکسپلوسو تھے، اور لائک اسپین نے منع کر دیا کہ ہم اس کو نہیں ڈاک ہونے دیں گے، تو پھر انہوں نے کہا کہ پہلے چیک کراؤ اپنا سامان، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں چیک کرائیں گے، اور وہ آگے سلوینیا کے پورٹ میں لے کر وہاں سے وہ کلیئرنس ان کو ملی، اور وہاں سے پھر وہ اسرائیل کو انہوں نے یہ تمام ویپنز پہنچائے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ٹویٹر پہ یہ چل رہی ہے امیج جو کہ القدس جو ہے نا نیوز، انہوں نے ان ویپنز کی جو کہ ایکسپلوڈ ہو چکے ہیں غزہ کے اندر، اور انہوں نے وہ ایکسپلوڈڈ اور یوزڈ ویپنز جو پکڑے ہیں اس کے اوپر میڈ ان انڈیا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ القدس میڈیا نے یہ چیز دکھائی ہے، اور وہ بالکل اس بات کو کر رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ایکٹیولی اور ریگولرلی اپنے ویپنز اور اپنے جو ایکسپلوسیو ہیں وہ بھیج رہا ہے غزہ وار میں استعمال کرنے کے لیے۔ انڈین اسٹاپ کو ریفیوز ٹو ایشو ہالٹ آرڈر آن آرم سپلائی ٹو اسرائیل، یعنی کچھ لوگ وہاں پہ بھی انڈیا میں بھی ظاہر اچھے لوگ بھی ہیں، اور وہ لائک آواز اٹھاتے ہیں جب بھی ان کو کوئی غلط چیز نظر آتی ہے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہوگی کہ بھئی اسرائیل کو آرمز نہ بھیجے جائیں، تو سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی یہ تو فارن پالیسی کا معاملہ ہے، ہم اس معاملے میں نہیں پڑھ سکتے، ہمیں نہیں پتہ، اگر ہم نے منع کر دیں تو کیا ہوئے گا، مطلب سپریم
سپریم کورٹ جو ہوتی ہے نا آپ کے ملک کی سب سے مطلب ٹاپ انٹیلیجنسیا ہوتی ہے، تو ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، مطلب دے ہیو ریفیوزڈ کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس معاملے کا، تو ہم اس میں بات ہی نہیں۔ بہرحال انہوں نے کر دیا کہ ہم نہیں منع کریں گے اپنی انڈین گورنمنٹ کو کہ وہ اسرائیل کو یہ ویپنز بھیجیں۔ ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں، ایک اور رپورٹ بھی آئی ہے کہ انڈین سپلائڈ اسرائیل with arms mid war in the on Gaza، جون کی رپورٹ ہے، یعنی اتنی پرانی رپورٹ نہیں ہے، اور اس میں بولا کہ ایڈوانس ہرمس 900 ڈرونز پہنچائے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی حیدرآباد میں ایک فیکٹری ہے جو اسرائیل نے ہی یہاں پہ لگوائی تھی، اور یہاں پہ ڈرونز ہی بنتے تھے، اور لیکن اب جو ہے اس میں اس کو مزید ماڈرنائز اسرائیل نے کروایا کہ ہمارے لیے اسپیشلی بناؤ ہرمس 900 ڈرونز، اور وہ یہاں سے بن کے اور یہاں سے شپس کے اندر لاد کر، اور ڈیلی بیسس پہ آپ سمجھ لیں کہ جا رہے ہوں گے وہاں پر غزہ کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ سو دس از واٹس ہیپننگ، دس از واٹ اسرائیل از ڈوئنگ۔